قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم جب فلسطین کے بارے میں سنتے ہیں کہ فلسطین میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، برما کے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ارکان میں مسلمانوں کو کاٹا جلایا جا رہا ہے، تو اس وقت ہمیں یہ ذہن میں آتا ہے کہ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ تو سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، تو اللہ کے بندے ہو کر، اللہ کو ماننے والے ہو کر ہم پر ہی کیوں عذاب، ہم پر ہی کیوں ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی بتا دیا کہ ایسے حالات بنیں گے کہ تم پر مصیبتیں آئیں گی، تم کو اس میں کیا کرنا ہے، ڈٹ کر مصیبتوں کا مقابلہ کرنا ہے، صبر کرنا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا تعلیم دی کہ جب مسلمان پر حالات بنے تو کیا کرنا چاہیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ضرور بھی ضرور ہم تم کو آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیسے آزمائیں گے، من الخوف، ڈرا کر، والجوع، کبھی بھوکے رکھ کر، اور کبھی تو ایسے ہوگا ونقص من الاموال، اور کبھی مال ختم ہوں گے، تمہارے مال ہلاک ہوں گے، والانفس، اور کبھی جان جائیں گی تمہاری، والثمرات، اور کبھی تمہارے غلہ وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر کیا کرنا ہے، وبشر الصابرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، ڈٹ کر مقابلہ کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یعنی مصیبتوں کا ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ صبر کے تین معنی ہیں، ایک مصیبت صبر علی الطاعہ، کہ نیکی پر صبر کرنا ہے، یعنی نیکی پر ڈٹ جانا ہے کہ میں نیکی کرتا رہوں گا، کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ اور دوسرا الصبر عن المعصیہ، کہ معصیت سے رک جانے میں صبر کرنا، کہ گناہ نہیں کروں گا، کوئی مجھے گناہ کرا نہیں سکتا، ڈٹ جانا ہے، گناہ نہیں کرنا میں نے۔ اور تیسرے نمبر پر الصبر علی البلاء، یعنی مصیبت پر ڈٹ جانا، کہ مصیبت میں واویلا نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا، صبر کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ بھی فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اگر تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، اور کیا کرنا ہے، تم میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر آج مصیبتیں لائی ہیں تو اللہ تعالیٰ تم پر کل آسانیاں بھی لا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو مصیبت بھی لاتا ہے اور آسانیاں بھی لاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کیا فرمایا، ان مع العسر یسرا، کہ پہلے مصیبتیں ہوں گی پھر آسانی، یعنی مصیبتوں کے بعد ایسا نہیں ہے کہ مصیبتوں کا زوال نہیں ہوگا، کہ مصیبتوں کا زوال ہے، ختم ہو جائے گا، ایک دن اس کا بھی ختم ہونے والا ہے۔ پھر کیا ہوگا، یسرا، آسانی آئے گی۔ اس کو یوں سمجھے کہ زندگی کی مثال ایک ٹرین کے سفر کی مثال ہے۔ آپ اگر زندگی میں سفر کر رہے ہیں اور اگر کہیں ٹرین اگر کہیں ٹنڈل میں چلے جائے، ٹنڈل سے گزرنے لگے تو اندھیرا سا آ جاتا ہے، تو ایک سوچتا ہے انسان، گھٹن محسوس کرتا ہے کہ کیا ہو گیا، اندھیرا سا کیوں ہو گیا۔ پھر ایسا نہیں کرتا انسان کہ وہاں سے چھلانگ مار دے یا ڈرائیور کو مار دے، کہ اس کو پتہ ہے اگر میں چھلانگ ماروں گا تو مر جاؤں گا، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے اگر میں ڈرائیور کو مار دوں گا تو ٹرین کو حادثہ ہو سکتا ہے اور پھر سب کی جانیں جا سکتی ہیں۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ صبر کرتا ہے کہ یہ جو ٹنڈل، یہ جو اندھیرا آیا ہوا ہے یہ ختم ہونے والا ہے۔ پھر کیا ہوگا، پھر روشنی آئے گی، اس کو معلوم ہے کہ روشنی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے سے وعدہ کیا نا کہ ان مع العسر یسرا، کہ پہلے مصیبتیں ہوں گی پھر آسانیاں ضرور آئیں گی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، مصیبتوں میں صبر کرنا ہے، دعائیں کرتے رہنے ہیں، جو ہمارے بس میں ہو ہم نے وہ کرنا ہے، ہم نے واویلہ نہیں کرنا ہے، ہم نے صرف نیوزوں میں پڑے نہیں رہنا ہے، بلکہ ہمیں خبروں سے متعلق تعلق رکھنا چاہیے، لیکن محدود وقت تک۔ ہم کیا کرتے ہیں آج کل، صرف خبریں سن کے اور پریشر میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں زیادہ خبریں نہیں سننی ہے، جو معنی کے خبریں ہوں، جو خاص جو کام کی خبریں وہ سنیں، پھر کیا کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ سے لو لگا رہے ہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ پڑو، اللہ کے پاس دوڑو۔ کیوں؟ اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد کیا ہے، قریب ہے، ان قریب آنے والی ہے۔ پھر ہمیں کیا کرنا، صبر کرنا ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ صرف تم پر مصیبت آئی ہے، تم سے پہلے قوموں پر مصیبت آئی ہیں، بہت سارے نبیوں کو آرے سے چیرا گیا، بہت سارے صحابہ کرام کو آگ پر لٹایا گیا، بہت سارے صحابہ کرام کو گرم ریتوں پر لٹایا گیا۔
پھر بھی کیا کہا انہوں نے؟ اللہ کی یعنی اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم بھی وہی طریقہ اختیار کریں جو صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا، وہی طریقہ اختیار کریں جو ہمارے نبی نے ہمارے لیے اختیار کیا تھا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ اوذیت فی اللہ ما یؤذی احد، کہ میرے کو جتنی تکلیفیں دی ہیں اللہ کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں، کسی کو میرے سے پہلے اور نہ ہی میرے بعد کسی کو تکلیف دی جائے گی، نہ ہی دی گئی۔ یعنی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ ان پر جو مصیبتیں اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی، جو ان پر صبر ان کو آزمایا تھا، اتنی مصیبتیں آج ابھی تک ہم نے سہی نہیں، ابھی تک ہمارے پر آئی نہیں مصیبت وہ۔ تو ہمیں اس وقت یہ جو دور چل رہا ہے یہ فتنے کا دور ہے میرے بھائیوں، اس فتنے سے بچنا ہے، ہمیں فتنے میں نہیں پڑنا ہے۔ اس میں یہ چٹائی کا دور ہے، انسان کو الگ کیا جائے گا کون ایمان والے ہیں اور کون صرف نام کے ایمان والے ہیں۔ اس میں چن کے الگ کر دیا جائے گا، ایمان والوں کو بھی اور نام کے ایمان والوں کو بھی۔ قرآن مجید میں فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ عَلَى حَرْفٍ، ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، ایک کنار پر عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک کنار پر مطلب یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یوں ہی عبادت کر لیتے ہیں، یہاں بھی جاتے ہیں وہاں بھی ٹکر لگا دیتے ہیں، بس جو بھی اگر کوئی اچھا سا مل گیا پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں، اگر ان کو کوئی ان اصابہ الخیر اطمأن بھی، اگر کوئی ان کو آسانیاں ملتی ہیں تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتے ہیں، یعنی اگر ان کو اسلام میں آسانیاں مل رہی ہیں تو وہ اسلام میں کیا ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو لگ رہا ہے کہ اسلام میں ہمیں مشقتیں مل رہی ہیں تو کیا کر جاتے ہیں، وہ اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں، اپنا ایمان چھوڑ جاتے ہیں۔ تو خدا را میرے بھائیوں، آج ہمیں صبر کا دامن ہمیں اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیتا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے اور صبر کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے۔ تو جو صبر کے جو ہمیں سبق دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کے ساتھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی مدد کیسے آئے گی؟ صبر اور نماز کے ذریعے۔ اور آج ہم صبر کرتے نہیں بلکہ بزدلی دکھاتے ہیں، اور ہم نماز نہیں پڑھتے بلکہ ہم خبروں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو مدد کہاں سے آئے گی ہمارے پاس جب ہم اللہ کو ہی بھول چکے ہیں؟ تو اللہ ہمیں کیوں یاد کرے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہا ہے، یعنی تم مجھے یاد کرو گے تبھی جا کے میں یاد کروں گا۔ لیکن ہم آج اللہ کو بھول چکے ہیں تو اللہ ہمیں بھلا دیں گے، اللہ تعالیٰ بھی۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔